السلام علیکم، میری نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں خواجہ محمد شریف کے بارے میں۔ خواجہ محمد شریف 9 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ محمد صادق انارکلی بازار لاہور کے کپڑے کے تاجر تھے۔ جناب شریف نے سیاسیات میں ایم اے پاس کیا اور LLB کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے ٹیکسیشن لا اور لیبر لا میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ شریف نے 7 اپریل 1971 کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے سب سے سینئر ایڈوکیٹ خواجہ سلطان احمد کے دفتر سے قانونی پیشے میں پریکٹس کا آغاز کیا اور 24 مئی 1973 کو لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ایڈوکیٹ کے طور پر داخلہ لیا۔ وہ سال 1989 سے 1991 میں دوبارہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے۔ پریکٹس کے دوران انہوں نے قانون کی 7 کتابیں لکھیں۔ 6 منصور بک ڈپو لاہور نے شائع کی، جو موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، سالسی ایکٹ، کمپنی لا، ویسٹ پاکستان سیول کوڈز آرڈیننس اینڈ لا آف ٹارٹس، اور 7ویں کتاب مینول آف لوکل باڈیز الیکشن لا ود رولز ہے، جسے شاہ بک کارپوریشن لاہور نے شائع کیا ہے۔ انہوں نے لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے اکتوبر 1991 میں سری لنکا میں سارک لا ایسوسی ایشن کے قیام کے وقت پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ کولمبو، سری لنکا میں سارک لا ایسوسی ایشن کے چارٹر پر دستخط کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں ملیشیا، فلپائن اور انگلینڈ کا دورہ بھی کیا اور ایک کتاب کی شکل میں سفر نامہ لکھا، جسے شخ نازک کی آشیانی کہا جاتا ہے۔ وہ مئی 1997 سے 20 مئی 1998 تک ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے، جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تعینات ہوئے۔ وہ ان چند ججوں میں سے ایک تھے جنہیں پرویز مشرف کے مارشل لا کے نفاذ کے بعد 3 نومبر 2007 کو برطرف کر دیا گیا تھا، جنہیں 17 مارچ 2009 کو نئے سرے سے یا PCO کا حلف لیے بغیر اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا تھا۔ شریف 12 اپریل 2009 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے اور 8 دسمبر 2010 کو ریٹائر ہو گئے۔ شریف نے 2011 میں پنجاب کے گورنر سلمان تسیر کے قتل کے بعد ممتاز قادری کے دفاع میں حصہ لیا۔ The Judge Sahab has got recorded order. This is first appeal. Admit notice record against the order of the London Special Judge Anti-Corruption dated 1/10/2011. And in the meanwhile, the death sentence of Mr. Mumtaz Qadri will not be executed. شریف 5 نومبر 2021 کو اپنی 72ویں سالگرہ سے 1 ماہ قبل لاہور میں انتقال کر گئے۔ اگر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک غدر سے شروع ہو کر شاملی کے میدان، بالا کوٹ کے سبزہ زاروں، بالآخر شستہ مسجد میں ضم ہو گئی۔ دوسرا دور حضرت شیخ الہند کے عہد سے لے کر تقسیم تک، اور تیسرا دور تقسیم کے بعد
इंडिया और मौजूदा पाकिस्तान का दौर है, जिसको अभी चलना है और इंशाअल्लाह बहुत दूर तक चलना है। दीन की तालीम के हवाला से मौजूदा पाकिस्तान का अलमिया खुलकर इस वक्त सामने आता है जब हमारे यहाँ के मुतमव्वल और मुतमद्दन घराने अपने बच्चों को दीन की तालीम से दूर और दुनियावी तालीम से आशना करते हैं। इस तरक्की माकूस का असर मौजूदा दौर में खुलकर सामने आता है जब नफसा नफसी हाउ हू का दौरा है, और नतीजा ये निकला कि अच्छे घरानों के उल्मा नापीद और दीन की आबियारी तकरीबन खत्म, और मैं समझता हूं, बल्कि मुझे डर है कि मौजूदा या हमारी नस्ल के उल्मा जिनको बहरहाल इस दुनिया फानी से जाना है, तो फिर क्या होगा? दीन की फिक्र कौन करेगा? और ये थे ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।